میرا نام عشرت فاطمہ ہے. اسلام آباد میں میری پیدائش ہوئی اور یہیں پر میں پلی بڑھی. یہیں کے سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں وہیں پر میں نے تعلیم حاصل کی. والدہ میری استاد تھیں اور والد میرے سرکاری ملازم تھے, منسٹری آف ہیلتھ میں کام کرتے رہے اور ساری زندگی یہیں پہ گزاری اور ایک بڑی ہی سادہ سی اور قناعت پسند زندگی جو ماں باپ نے ہمیں دی. اور یہی سکھایا گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا, برا نہیں بولنا اور بڑا بھی نہیں بولنا. 5 ہم بہن بھائی تھے, 3 بہنیں اور 2 بھائی. میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا نقصان میں بھی رہتے ہیں اور فائدے میں بھی. تربیت کا بوجھ بڑے بہن بھائیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ماں باپ توقع رکھتے ہیں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے مثال بنے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم تھوڑا بڑے ہوئے, اسکول میں جانا شروع ہوئے, تو جو میری یادیں ہیں خوبصورت ہی کہوں گی کہ سال میں ایک دفعہ ہمیں جوتے ملا کرتے تھے عید پر, اور وہ بھی کالے رنگ کے خرید کے دیکھتے تھے گھر والے کہ پورا سال اسکول اور کالج میں ہم انہیں استعمال کر سکیں. وہ بھی عید سے چند دن پہلے ہم ان کو بار بار دیکھا کرتے تھے بڑے شوق سے. لیکن اب خوشیاں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں. جب اسکول میں ہم تھے یہاں پر تو مجھے یاد ہے کہ میرے جو استاد تھے, خواتین, ظاہر ہے کہ میں خواتین کے اسکول کالج میں ہی پڑھتی رہی, تو انہوں نے میرے اردو کے تلفظ پر بہت زیادہ توجہ دی کیونکہ میری والدہ نے اس کا بہت خیال رکھا. اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ قرآن شریف ہم سب بہن بھائیوں کو میری امی نے پڑھایا, اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو خود قرآن شریف پڑھایا. اور مجھے شکایت ہے ان ماؤں سے جو اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے مولویوں کے پاس بھیجتی ہیں. خود پڑھائیں اور اس کے بعد ایک دفعہ ضرور مولوی صاحب کے پاس بھیج دیں تاکہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ دور ہو سکے. اسکول میں 9th کلاس میں تھی جب میں نے تقاریر کے مقابلے جو تھے ان میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا, اور اسی تلفظ کی بہتری کی وجہ سے مجھے موقع دیا گیا اور میری والدہ نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی. مجھے یاد ہے گھر میں ہمارے ایک برتنوں کا شو کیس ہوتا تھا, اس کی شکل اس ڈیس کی طرح کچھ تھی, اس سے تھوڑا سا اونچا تھا, تو میں اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی اور تقریریں جو ہیں وہ میں وہاں پہ پریکٹس کرتی تھی. اور میری والدہ جو ہیں وہ بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے سنا کرتی تھیں اور میری کمیاں پوری کرتی تھیں. میں کلاس 9 سے ہی میں نے آغاز کر دیا تھا ریڈیو کا, اور وہاں پہ بھی ایک تقریری مقابلے میں گئی تھی اور وہاں پہ پھر میں نے آڈیشن دیا اور میں نے مختلف پروگرام شروع کر دی. مجھے یاد ہے صبح بخیر ہوتا تھا پروگرام اس وقت صبح, جس میں خالد حمید اور عصمت نعیم اور مشتاق صدیقی ہوتے تھے, تو میں بھی ان میں شامل ہوتی تھی. اور اسلام آباد سے میں راولپنڈی جایا کرتی تھی. ریڈیو کلینک ہوتا تھا جسے ڈاکٹر مبشر کرتے تھے, اور اس میں ملک بھر سے لوگ جو ہیں خط لکھا کرتے تھے اور اپنی جو ذہنی مسائل ہیں وہ شیئر کرتے تھے, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کا جواب دیتے تھے. ایک انجمن خواتین کا پروگرام ہوتا تھا اور ایک کھیل اور کھلاڑی. یہ 4 پروگرام میں نے کچھ عرصہ کیے. اور خبریں پڑھنے کا جو آغاز کیا میں نے کیا کالج سے, جبکہ میرا خیال ہے میں فرسٹ ایئر میں تھی. میں پہلے اپنے والد کا بتاتی چلوں کہ میرے والد کا, جیسے میں نے بتایا کہ یہیں پہ منسٹری میں کام کرتے تھے, اور زیادہ تر ان کی جو نوکری رہی وہ منسٹرز کے ساتھ رہے. وہ تو سادہ اتنے تھے ہم لوگ کی جو زندگی تھی اپنے ماں باپ کی وجہ سے, کہ ایک دفعہ حکیم سعید ہمارے گھر آئے تو سردیاں تھیں, بارشیں ہو رہی تھیں اور ہمارے گھر کی چھت جو ہے مختلف جگہ سے ٹپک رہی تھی. ہم سب بہن بھائی وہاں پر مونگفلیاں چھیل کے کھا رہے تھے, اور سارے گھر میں ہم نے چھلکے پھیلائے ہوئے تھے. اور اچانک ہی پتہ چلا کہ جی منسٹر صاحب آ گئے ہیں. تو وہ آئے, ہمارے گھر کافی دیر بیٹھے رہے, بہت خوش مزاج شخصیت تھے, کافی دیر ہم گپ شپ کرتے رہے. لیکن ایک بات جو مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ انہوں نے کہا میں بہت حیران ہوں کہ یہ میرے پرائیویٹ سیکٹری کا گھر ہے, اتنا سادہ. تو بہرحال لیکن والدہ نے میری جو ہمیں سبق دیا, جب میں ریڈیو ٹی وی پہ میں نے کام کرنا شروع کیا, ساتھ ساتھ میں ظاہر پڑھ بھی رہی تھی, تو امی مجھے بار بار یہ کہا کرتی تھیں, زور دے کر کہتی تھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہو ان لوگوں کو گھر بلایا کرو, گھر کی دعوت دیا کرو, تاکہ وہ گھر آئیں, تمہارے ماں باپ سے ملیں, بہن بھائیوں سے ملیں, انہیں پتہ چلے کہ تم کس ماحول سے رہتی ہو, کس قسم کا تمہارا رہن سہن ہے. اور میں اب سمجھتی ہوں کہ یہ کتنا اچھا امی کا مقصد تھا. اس سے ان چیزوں کی وجہ سے
مجھے کبھی جھوٹ نہیں بولنا پڑا کسی سے اپنی زندگی کے بارے میں کہ یا مجھے کچھ بڑھا چڑھا کر نہیں بیان کرنا پڑا. یہی سیکھا کہ وہی تمہارا ہے جو تمہارے پاس ہے. اس کے علاوہ یہ جو بلو ایریا ہے مجھے آج تک یاد ہے, یہ چٹیل میدان ہوتا تھا اور ہم یہاں سے پیدل F72 جایا کرتے تھے. میں G6 میں رہا کرتی تھی. جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, اب تو بہت دور لگتا ہے فاصلہ, لیکن تب یہ فاصلہ جو ہے وہ بے معنی سا تھا. اور وہ میرا خیال ہے جو شاید ₹125 لگتا تھا کرایہ کا, وہ بھی ہم بچا لیتے تھے اور چھلی کھا لیتے تھے. تو یہ وقت ہم نے گزارا. کالج میں نے بہت زیادہ جو تقاریری مقابلے کیے اور بہت ہی یونین ویک میں مختلف شہروں میں جا کر جو ہے بڑی بڑی ٹرافیاں, چھوٹے چھوٹے کپ حاصل کیے جو آج بھی بے رنگ ہوئے کہیں پڑے ہیں. تو والد صاحب نے بہت زیادہ حوصلہ دیا, کیونکہ اس وقت جب میں نے ٹی وی کا اور ریڈیو کا آغاز کیا وہ وقت وہ تھا جب خواتین کے لیے خاص طور پر ان شعبوں میں آنا جو ہے وہ ایک چیلنج تھا, بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن یہ ہے کہ ابا جی ٹپیکل پنجابی تھے, بہت سخت طبیعت کے تھے, لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے ہم تینوں بہنوں کو کبھی بھی کسی کام سے روکا نہیں. اور بحیثیت بڑی بہن ہونے کے اتنا اعتماد ملا کہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی ابا جی نے مجھ سے پوچھا ہو کہ میں کیوں دیر سے آئی ہوں یا مجھے کہاں جانا ہے یا کیسے جانا ہے. بس وہ اعتماد جو ماں باپ یا باپ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں, وہ اعتماد جو ہے وہ آپ کے اندر یہ خواہش پیدا کرتا ہے, بلکہ یہ اعتماد پیدا کرتا ہے کہ آپ نے اپنے باپ کے یا اپنی ماں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی, اس کو قائم رکھنا ہے. میرے بچے, میرا بیٹا محمد شامیر اور میری بیٹی ریام, دونوں میرے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہیں اور اپنے بابا کے ساتھ مل کر انہوں نے مجھے بہت پیمپر کر کے رکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے بھی دل سے ان کے لیے کوشش کی کہ میں سفر نہ ہونے دوں, ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے کہ میری مصروفیت کی وجہ سے. اور دعا گوں ہمیشہ ان کی کامیابی کے لیے کہ اللہ میاں ان کو کامیاب کرے. دونوں میں سے کسی کو بھی خواہش نہیں ہے, شوق نہیں ہے کہ یہ میرے شعبے میں آئیں. ہاں, میری بیٹی جو ہے وہ اکنامکس میں BS کر رہی ہے, تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گی تو میں یہ ایڈیٹنگ کے اور اس طرح کے کورسز کروں گی, اور میں یقیناً اس کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ وہ یہ کرے, کیونکہ اسکل کسی بھی طرح کی ہو وہ ضرور بچوں میں موجود ہونی چاہیے. ثاقب صاحب نے بحیثیت شوہر, بحیثیت میرے زندگی کے ساتھی ہونے کے میرا ہمیشہ بہت خیال رکھا, میری بہت مدد کی. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے جو کہا نا کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے, تو حقیقتاً مجھے اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے, اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے, اپنی ماں کے ہوتے ہوئے مجھے زندگی میں کبھی کسی دوست کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. میں ہر بات ان سے شیئر کر لیتی ہوں. جب میں نے یہ سوچا کہ میں ٹیلی ویژن پہ, بلکہ میں نے نہیں سوچا, میں امریکن ایمبیسی کے لیے کچھ عرصہ کام کرتی تھی, تو اس وقت بھی میں اسٹوڈنٹ تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ موسم کے لیے آڈیشن دیں. موسم ان دنوں بیک گراؤنڈ پہ ہوتا تھا, چہرہ سامنے نہیں آتا تھا. تو میں بہت ہی عام سی, بلکہ اس سے بھی زیادہ عام سی شکل و صورت کی خاتون ہوں. تو میں آڈیشن دینے کے لیے تیار ہوئی جانے کے لیے. تو مجھے یاد ہے ان دنوں اجرک کا بہت فیشن تھا, لڑکیاں اجرک اوڑھ کے جو ہیں وہ زیادہ اپنے لباس کے ساتھ اوڑھا کرتی تھیں. تو میں بھی اجرک اوڑھ کے جانے لگی. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ دوپٹہ اوڑھ کر جاؤ, ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ خبروں کا آڈیشن دے دیں. میں نے کہا نہیں امی, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوتا, آپ ایسی غلط بات کر رہی ہیں. خیر میں بغیر دوپٹے کے بس چادر اوڑھ کے چلی گئی. میرے ماموں میرے ساتھ تھے, ہم نے آڈیشن دیا. اور جب میں آڈیشن دینے کے لیے گئی تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے اسی طرح وہ موسم کا اسکرپٹ پڑھا, تو میرے ہاتھ سے وہ اسکرپٹ لے لیا گیا. انہوں نے کہا نہیں جی, اور خبر نامے کا اسکرپٹ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ خبروں کا آڈیشن دیں.
تو ہماری ایک کنٹرولر تھیں، بہت ہی دبنگ قسم کی خاتون تھیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ میں ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بار بار آتی تھیں کمرے میں اور دروازے سے جھانک کے اور چلی جاتی تھیں، کہتی تھیں کس کو لے آئے ہو، یہ نہیں اپروو ہو سکتی. لیکن حیرت انگیز طور پر اگلے دن میں اپروو ہو گئی الحمدللہ. اور انہی دونوں میرا ایئر ہاسٹس کی بھی اپروول آ گئی تھی. میں ایئر ہاسٹس کا بھی میں نے دیا تھا ایک ٹیسٹ پنڈی میں. صدر اپنی والدہ کے ساتھ گئی تھی تو لیکن مجھے میرے بڑوں نے، میرے نانا نے کہا کہ نہیں تم نیوز کی طرف جاؤ. خیر نیوز کی طرف آ گئے. تو میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کیا کرتی تھی، جب بھی شیشہ دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی اللہ میاں مجھے خوبصورت نہیں بنایا تو کم از کم مجھے رنگ ہی صاف دے دیتا. تو مجھے آج میں سوچتی ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ دکھایا ہے کہ میں اس رنگ پہ بھی تمہیں عزت دے سکتا ہوں، لوگ تمہیں اس رنگ پہ بھی پیار کر سکتے ہیں. میک اپ روم میں ہم جب گئے تو جب میں نے پہلے دن میک اپ کروایا تو جو میک اپ آرٹسٹ تھے مجھے آج بھی یاد ہیں، وہ اظہر لودھی کے ایک بہت قریبی رشتہ دار تھے جہاں زیب. انہوں نے میرا میک اپ کیا اور انہوں نے ساتھ ہی پیغام بھی دیا پروڈیوسر کے لیے کہ ٹائم کم تھا تو ورنہ اس چہرے پہ کافی گنجائش ہے تو یہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. میک اپ روم میں پھر جب میں اپروو ہو گئی، جانا شروع ہوا. کچھ دن ٹیلی پرومپٹر کی ٹریننگ کی، ایک ہفتہ. ٹیلی پرومپٹر آپ جانتے ہیں کہ جو سامنے کیمرے کے اندر ایک اسکرین لگی ہوتی ہے جس میں ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے اور ہم پڑھ دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں یا ہمیں یاد ہے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ ٹیلی پرومپٹر آ چکا تھا، اس کی ٹریننگ ہوئی 5-6 دن اور میں آن ایئر گئی. کیونکہ جب تک کسی چیز کا آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوگا، آپ کو اس کی تفصیل نہیں پتہ ہوگی، تو جب وہ آپ دوسرے کو ڈیلیور کریں گے، دوسرے کو بتائیں گے تو وہ نہیں سمجھ سکے گا. ابھی بھی میں اگر کوئی خبر پڑھتی ہوں، جب تب بھی پڑھتی تھی، تو اگر مجھے سمجھ نہ آئے تو میں ان سے پوچھتی ہوں جس نے وہ لکھی ہوتی ہے خبر کہ مجھے اس کو آسان لفظوں میں سمجھائیں کہ یہ کیا ہے. کیونکہ جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں اگلے کو نہیں سمجھا پاؤں گی. کیونکہ خبر پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے خبر جو ہے بس وہ سر سے اتار دی. مقصد یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں تو وہ اگلے کو سمجھ بھی آنی چاہیے. اور اس کے بعد جب خبر نامہ ختم ہوتا تھا یا خبریں ختم ہوتی تھیں تو اگر کوئی لفظ آپ نے غلط پڑھ دیا ہے، ہو جاتا ہے، ظاہر غلطی ہو جاتی ہے، تو ڈائریکٹر نیوز جو ہے وہ باقاعدہ باہر بندہ کھڑا ہوتا تھا اور آپ کی کلاس ہو جاتی تھی، بلایا جاتا تھا آپ کو اور پھر کہا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے. اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک لفظ ہے جیسے بیت المقدس اور اس کو بیت المقدس بھی بولتے ہیں. تو میں اور خالد حمید جو ہیں وہ خبریں پڑھ رہے تھے تو میں نے بیت المقدس بولا، انہوں نے بیت المقدس بولا، تو ہمیں اس پہ ہی بلا لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ہی صحیح ہیں لیکن آپ دونوں طے کر لیں کہ آپ نے کیا بولنا ہے، ایک لفظ بولیں تاکہ دیکھنے اور سننے والے جو ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں. تو تلفظ کا بہرحال بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. آج مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم نے اردو کو بہت ہی بھاؤ دینا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور اتنا معیار وہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آڈیشن کرتے ہیں تو ہماری جو کسی کو منتخب کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ معیار بدل گئے ہیں. ظاہر ہے مجھے اب چوتھی دہائی ہونے کو ہے. 38-39 سال میں گزار چکی ہوں اس شعبے میں بغیر کسی لمبے بریک کے. تو بہت سارے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوئے. مجھے یاد ہے ضیاء الحق جو ہیں صدر ضیاء الحق کے جو جہاز کا حادثہ ہوا تب میں ریڈیو میں موجود تھی اور وہ خبر میں نے بریک کی تھی. ورلڈ کپ جیتا عمران خان کی قیادت میں تو ٹیلی ویژن پہ وہ خبریں میں نے پڑھیں. اس کے علاوہ ابھی جنرل مشرف اور نواز شریف جو ہیں ان کا جو ہوا تھا انسیڈنٹ، اس وقت بھی ہم، بلکہ وہ تو ساری رات میں
اور مسز شائستہ زید جو ہیں وہ وہاں موجود رہے تھے. ٹیلی ویژن پہ بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور صبح فجر کے وقت ہم وہاں سے نکل پائے تھے. تو ایسے بہت سے واقعات جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں ہم بھی ان کو دیکھ سکے اور ایک طرح سے ہم بھی اس کا حصہ بن گئے. اور لیکن یہ ہے کہ جو آج کل جو انداز ہے پڑھنے کا وہ کہتے ہیں نا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, تو شاید تبدیلی اچھی لگتی ہو, یہ تبدیلی کچھ لوگوں کو اچھی لگے, جیسے کہ اب میوزک بھی تھوڑا سا تیز ہو گیا ہے. تو میں اس کے بارے میں کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھتی, لیکن مجھے ذاتی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جو ہیں جب آپ کے منہ سے نکلتے ہیں تو بہت ہی سوچ سمجھ کے ان کو ایک شکل دے کر تو اگر آپ کے منہ سے نکلیں تو خوبصورت لگتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ گرتے پڑتے آپ کے منہ سے نکل رہے ہوں اور سننے والا بھی تکلیف میں رہے اور آپ شاید خود بھی تکلیف میں ہوں. تو اور دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں نا کہ دل میں اترتی ہے بات, وہ اگر آپ دھیمے لہجے میں کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور خبر پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دکھ یا تکلیف پہنچائیں. اگر کوئی ایسی خبر بھی ہے جو کہ تکلیف دہ ہے یا پریشان کن ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اس انداز میں پہنچائیں کہ سامنے والا جو ہے کسی نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو. واقعات بہت سارے ظاہر ہے کہ ہوتے ہیں, جب انسان کام کرتا ہے تو اچھا کام بھی ہوتا ہے, کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ایک بات جو میں نے سیکھی اپنی زندگی میں, میں نے یہ سیکھا کہ آپ اگر غلط ہو جائے تو فوراً معذرت کر لیں. آپ سننے اور دیکھنے والوں سے بھی معذرت کر سکتے ہیں اور آپ انتظامیہ سے بھی, لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطی کو نہ مانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کے اوپر ڈال دیں. میں دوسرے کی غلطی بھی قبول کر لیتی ہوں, اس سے بات ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ غلطی تو ہونے والی چیز ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اگر آج ہوئی ہے تو کل بھی ہو سکتی ہے, پرسوں بھی ہو سکتی ہے. تو بہت سارے جو جگہوں پر میں بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے کئی بار بچ گئی کہ اس لیے کہ میں غلطی کو قبول کر لیتی ہوتی ہوں. اور اس کے علاوہ اللہ کا بھی بہت احسان ہے کہ کوئی ایسا بلنڈر جسے کہتے ہیں یا بہت بڑی غلطی میرے ساتھ نہیں ہوئی جس پہ مجھے ریگریٹ ہو یا مجھے شرمندہ ہونا پڑے. تو اس کے مزاحیہ واقعات بہت سارے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ گئی ہوئی تھی امریکہ کے دورے پر, اور صبح 10 منٹ کا بلیٹن تھا, اور ظاہر ہے کہ بہت اہتمام ہوتا ہے امریکہ کے دورے پہ ہر جگہ پر, تو ہم بھی بہت ہی تیار ہو کر بیٹھے اور پڑھنی شروع کی خبریں. تو یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارا سیٹ بنا ہوتا ہے, تو اس میں کہیں پہ جوڑ تھا یا اس میں کرسی کا پاؤں پھنس گیا اور کرسی جو ہے ڈس بیلنس ہوئی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بالکل ہی بیٹھ گئی کہ مجھے مجبور ہو کر جو ہے سیٹ کو خالی چھوڑ کر اٹھنا پڑا. پھر خالی اسکرین کچھ دیر نظر آتی رہی, پھر اس کے بعد وہ نور الدین ایک کیمرہ مین تھے, وہ آئے, انہوں نے کرسی جو ہے وہ دوسری رکھی, اس جگہ کو ٹھیک کیا, اور پھر میں نے دوبارہ بیٹھ کے وہ 10 منٹ کا بلیٹن پڑھا. کس طرح پڑھا یہ میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتی ہوں. تو اس کے علاوہ ایک دفعہ پتنگے آ گئے تھے, میں اور شبانہ خبرنامہ پڑھ رہے تھے, تو اسٹوڈیو کے اندر اس قدر پتنگے تھے کہ آپ کی سوچ ہے, اور وہ پتنگے کانوں میں, منہ میں, ناک میں, بس جہاں ان کا دل چاہ رہا تھا وہ گھس رہے تھے. اور خبرنامہ جو ہے ظاہر ہے لائیو ہوتا ہے, آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو اسی طرح پڑھا. اور ایک دفعہ میں کوئی بلیٹن پڑھ رہی تھی, تو پڑھتے پڑھتے جیسے میں اس وقت آپ کے سامنے اس وقت بیٹھی ہوں, اسی طرح میں پڑھ رہی تھی, تو پیچھے مجھے اپنے آوازیں آئیں, بہت ہی شور کی. اور جب فلم چلی تو میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک کیج تھا, اس کے اندر کوئی 3-4 بڑے بڑے سائز کے, بلی سائز کے جو چوہے تھے وہ اس کے اندر پکڑے جا چکے تھے. لیکن ظاہر ہے بس میں نے پڑھا اس کو جیسے بھی. تو اور بہت سے واقعات ہیں, جیسے میں نے آپ کو ورلڈ کپ کا بتایا کہ ورلڈ کپ کا جب ہم نے, میرا خبرنامہ تھا, اور ورلڈ کپ تھا بھی ایسا کہ میرا خیال ہے وہ تو رہتی دنیا تک یاد رہے گا کہ جیسا میچ پاکستان نے کھیلا تھا عمران خان کی قیادت میں. اور اس وقت اتنا جذبہ تھا کہ وہ جب ٹیم جو ہے وہ کپ لے کے گراؤنڈ میں دوڑ رہی تھی اور میں خبریں پڑھ رہی تھی, تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اٹھ کے ان کے ساتھ دوڑنا شروع کر دوں. اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں حاصل ہوئی. اور اس کے بعد فورن آفس میں ایک ان کے اعزاز میں فنکشن تھا. ان دنوں گیسٹ ہاؤس ڈرامہ ہوتا تھا, اور بہت ہی مشہور ڈرامہ تھا جس سے ریمبو مشہور ہوئے تھے.
تو ان کو بلایا گیا تھا پوری ٹیم کو اور میں تھی. تو وہاں پہ میری پہلی بار ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے اور پوری ٹیم سے, اور بہت ہی اچھا لمحہ تھا, اچھا وقت تھا. مجھے یاد ہے کہ بہت سارے وقت ایسے آئے کہ سب سے پہلے میں موبائل فون تو تب ہوتے ہی نہیں تھے, یہ دوسرے فون ہی ہوتے تھے ڈائل والے. تو میں کبھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی تھی, اگر میں دفتر کے اندر موجود ہوتی تھی تو میں سب سے پہلے اپنے ابا جی کو فون کرتی تھی, ابا جی فوج آ گئی ہے, ابا جی یہ ہو گیا ہے. تو ابا جی کہتے تھے کوئی بات نہیں بیٹا, آرام سے, سکون سے. تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں اس کا چونکہ حصہ تھی تو ذہنی طور پر بہت ساری چیزوں کے لیے آپ تیار رہتے ہیں. جب ضیاء الحق کی شہادت ہوئی, ان کا جہاز کریش ہوا, تو میں ڈیوٹی پر موجود تھی. مجھے یاد ہے سلیم گیلانی ہمارے جو تھے ڈی جی تھے, ڈائریکٹر جنرل, تو انہوں نے آ کر میری پشت پر وہ کھڑے تھے اور انہوں نے میرے سامنے ایک صفحہ رکھ دیا. میں نے اس کو پڑھا اور پڑھ کے میں فوراً کھڑی ہو گئی. میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں بیٹا اس کو پڑھنا ہے. میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس سے قطع نظر کہ آپ کی کسی سے سیاسی وابستگی ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کو اپنے تمام ہی لیڈروں سے, تمام ہی جو سربراہان ہوتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے, ان کی عزت ہوتی ہے آپ کے دل میں. تو اور وہ تھا بھی ایک بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ غیر اتفاقی سا واقعہ تھا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال میں نے وہ بلیٹن پڑھا اور میں نے کہا اندر کوئی نہ آئے بس, اور پڑھا, اور میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی, لیکن بہرحال چونکہ وہ میری ڈیوٹی تھی میں نے اس کو پڑھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب بےنظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو تب بھی میں ڈیوٹی پر تھی, اور وہاں پہ اتفاق سے میری ڈیوٹی جو ہے ایکسٹینڈ ہو گئی تھی. میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اگلی جو نیوز ریڈر ہیں انہوں نے معذرت کر لی, کسی وجہ سے وہ نہیں آ پائیں, تو مجھے وہ ڈیوٹی کرنا پڑ گئی. میری قسمت میں تھا شاید یہ بری خبر پڑھنا. تو ہم لوگ کوریڈور میں وقت گزار رہے تھے, گھوم پھر رہے تھے, تو وہیں مجھے پتہ چلا کہ ایسا لیاقت باغ میں حادثہ ہو گیا ہے اور محترمہ کو گولی لگ گئی ہے. لیکن بالکل ایک لمحے کو بھی یہ خیال دل میں نہیں آیا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی. بس گولی لگ گئی ہے, ٹھیک ہو جائیں گی, ہاسپٹل لے گئے ہیں. لیکن بہرحال بات جو ہے ان کی شہادت تک پہنچی, اور وہ خبر بھی پڑھی میں نے, اور اسے بہت سارے تکلیف دہ واقعات بھی ہوئے. لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے ایک نیوز ریڈر کا کہ وہ خبر کا حصہ نہیں بنتا. اس کو خبر کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس کو اپنے جذبات کو اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے بالکل الگ رکھ دینا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میں ریڈیو پہ خبریں پڑھ رہی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا تھا اور میرے بچے بہت چھوٹے تھے. لیکن میں نے اپنا بلیٹن پڑھا, اور وہ بلیٹن پڑھنے کے بعد, بلکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے صبح میں 4:30 بجے ریڈیو کے لیے جا رہی تھی, میرا خیال ہے 2 مہینے ہوئے ہوں گے, تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ میری گاڑی جو ہے گرین بیلٹ پہ چڑھی اور چڑھ کے درخت سے, اور وہ جو پول ہوتا ہے اس سے ٹکرا کے واپس مڑی. اور میں اپنے آپ کو بس یہ کہتی رہی رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے ریڈیو پہنچنا تھا. میں وہاں سے اپنے گھر صرف میں نے فون کیا موبائل فون پہ, اور اپنی بیٹی کو بتایا کہ بابا کو آرام سے بتانا کس طرح گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, چابی میں ساتھ لے کے جا رہی ہوں تو آپ آ جائیں. تو گاڑی میری وہ اس سے کیا کہتے ہیں ٹریلر کی مدد سے وہ اٹھا کے لے کر گئے. وہ چل بھی نہیں سکتی تھی, لیکن میں اپنے آپ کو حوصلہ دیتی ہوئی ریڈیو گئی. وہاں میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا کہ اگر میں نے کسی سے شیئر کیا تو شاید میں حوصلہ کھو بیٹھوں, رو پڑوں. میں نے پروگرام کیا, اور جب میں باہر نکلی تو ثاقب صاحب باہر موجود تھے, اور پھر جو رونا دھونا تھا وہ میں نے پروگرام کے بعد کیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ شوق ہے کہ لیے چلتا ہے میں کہاں جاتا ہوں, کچھ اس طرح کا ایک مصرع ہے. تو شوق جو ہے وہ آپ کو
بہت آگے تک لے کے جاتا ہے، اور منزل جو ہے وہ کہیں بھی نہیں. آپ جتنا اپنے کام کو بڑھانا چاہیں یہ شوق جو ہے وہ آپ کو لیتا چلا جائے گا. اس شوق کے نتیجے میں جو آپ جستجو کرتے ہیں، جو آپ تحقیق کرتے ہیں، جو آپ کوشش کرتے ہیں، اس کا صلہ لوگوں کی محبت اور لوگوں کے پیار کی صورت میں آپ کو ملتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اعزازات ملتے ہیں، جو انعامات ملتے ہیں، وہ بھی اسی کا صلہ ہوتے ہیں. اور آپ کو ظاہر ہے کہ خوشی ہوتی ہے، آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ آپ نے کام جو ہے وہ بہتر طور پر کیا. مجھے ایک جو سب سے بڑا ایوارڈ ملا وہ نگار فلم ایوارڈ تھا. پتہ نہیں آج لوگوں کو وہ یاد بھی ہے یا نہیں، لیکن ہمارے زمانے میں نگار فلم ایوارڈ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہوتا تھا، جس میں کچھ جو ہے وہ نان فلم والوں کے بھی ایوارڈ ہوتے تھے، جس میں نیوز کاسٹر کا بھی ہوتا تھا. وہ مجھے اپنے پہلے سال کی ہی کارکردگی پر ملا. پھر ایک ایوارڈ تھا مصور فلم ایوارڈ، وہ مجھے 2 دفعہ ملا. اس کے علاوہ ٹی وی ایوارڈ، ریڈیو ایوارڈ اور دوسرے کئی ایوارڈ ہیں جو کہ میں حاصل کر پائی. ونڈر ویمن ایوارڈ اور بہت سے جو میں حاصل کر پائی الحمدللہ. لیکن 2002 میں مجھے تمغہ امتیاز گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملا، اور اس کے بعد 2019 میں مجھے جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے تمغہ حسن کارکردگی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملا، جس پر میں حکومت کی بہت شکر گزار ہوں. لیکن جو سب سے بڑا انعام ہے میرا، وہ میرے اپنے لوگوں کی محبت ہے، پیار ہے اور عزت ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے.